حضرات، ابھی عالی جناب مولانا حجت الاسلام جناب قمر سلطان صاحب قبلہ محفل کو خطاب فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس محفل کی نظامت کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں ہندوستان کے جانے مانے ناظرین عالی جناب ڈاکٹر نیّر جلال پوری صاحب سے تشریف لائیں اور محفل کی نظامت کے فرائض کو انجام دیں۔ عالی جناب ڈاکٹر نیّر جلال پوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ ارباب بلا، ارباب وفا، ارباب کرم، ارباب قلم، ارباب ذکر، ارباب فکر، ارباب شعور، ارباب نور، ارباب اکبر آباد، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کے جشن کی مبارکباد دیتا ہوں، خاموشی کے ساتھ نہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ۔ 1,24,000 انبیاء کی مشترکہ دعاؤں کے نتیجے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اکیلے علی کی اکلوتی دعا کا ترجمہ عباس ہے۔ میں نے آیہ کریمہ کے جن لفظوں کو آپ کے سامنے پیش کیا اپنی نظامت کے سرنامے کے طور پہ، اس کی 2 رعایتیں ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مولانا قبلہ قمر سلطان صاحب سے اس افتتاحیہ کلمات سے اپنے منظوم دور کا کس طریقے سے میں تسلسل قائم کروں، اور یہ عجیب و غریب رشتہ ہے، کبھی شعراء تمہید بناتے ہیں ذاکر کے لیے مجمع جمع کریں، تو کبھی ذاکر کو تمہید بنانی پڑتی ہے وہ شعراء کے لیے مجمع جمع کرے، تو آج احسان کا الحسان الا لسان، آج چپتا ہو گیا معاملہ، یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ غازی عباس سے کیسے نسبت قائم کروں، تو میں نے کہا قمر بھی ہے، سلطان بھی ہے۔ غازی عباس کے 2 القاب ہندوستان میں سب سے زیادہ لیے جاتے ہیں، ایک قمر و بنو ہاشم اور ایک سلطان وفا۔ تو قمر اور سلطان دونوں ہماری نسبتیں ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا اس کو قرآن سے کہاں سے لے کے آؤں، تو پھر قرآن میں دونوں چیزیں مجھے مل گئیں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جب وہ جھماکے کے ساتھ طلوع ہوا، والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس چاند کی جب اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا انتظار ہم قمر کا کر رہے تھے، اس لیے کہ قمر کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا انتظار کیا جائے، چاند کا انتظار کیا جائے۔ اچھا، ہمارے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب چاند جو ہے وہ 36 جنوری کو اب کی عید کا نکل آئے گا، اس طریقے سے اعلان کر دیتے ہیں۔ اگر پہلے سے تاریخ مقرر ہو جائے گی تو انتظار کا مزہ ہی کہاں رہ جائے گا، اس لیے نہ عید کے چاند کی تاریخ مقرر ہونی چاہیے، نہ 12واں غیبت والا چاند ان کی تاریخ مقرر ہونی چاہیے، تاکہ انتظار بنا رہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سورج ایک ہے۔ مفسرین نے کہا سورج سے مراد رسول اعظم سرکار ختمی مرتبت، جس کے صدقے میں کائنات بنی، ہمارے ارباب میں ہم موجود ہیں۔ آئیے میں عرض کروں، وہ رسول جس کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا، آنکھوں کو دیکھا والنجم کہا، چہرے کو دیکھا والقمر کہا، یسوع کو دیکھا واللیل کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، اسی کے چہرے کو دیکھ کے والشمس کہا، تو والشمس سے مراد رسول کی ذات، والقمر سے مراد مولا کائنات کی ذات، یہ قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے کہا۔ مگر سورج 365 دن ایک ہوتا ہے، چاند الگ الگ مہینوں کے اعتبار سے الگ الگ تاثرات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے چہرے پہ تھوڑی سی آپ کے ایک بھوک کی کیفیت آ جاتی ہے، عید کا چاند دیکھنے کے بعد ایک تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے، محرم کا چاند دیکھنے کے بعد آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ایک ہے، چاند 12، اس لیے کہ ایک سورج کے جانشین 12 چاند ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، یہ محرم کا چاند، یہ سفر کا چاند، یہ ربیع الاول کا چاند، یہ رجب کا چاند، یہ شعبان کا چاند، یہ رمضان کا چاند، چاند ایک نہیں ہوتے، 12 ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورج رسول کی ذات ہے، چاند 12 امام ہیں۔ اچھا، ہر چاند اپنی صفت کے اعتبار سے اپنا ایک الگ آسمان رکھتا ہے۔ علی علم کا چاند، حسن خلق کا چاند، حسین شہادت کا چاند، زین العابدین عبادت کا چاند، محمد باقر علم کا چاند، جعفر صداقت کا چاند، کاظم غیظ کے غضب کے پی جانے والے چاند کو کہتے ہیں، رضا مرضی کا چاند۔
رضا مرضی کا چاند، محمد تقی جواد تقوی کا چاند، نقی پاکیزگی کا چاند، عسکری شاہانہ اور عسکرانہ اور لشکرانہ شان کا چاند، ہمارا آخری غیبت کا چاند۔ یہی نہیں، یہ 12 چاند جس خاندان میں آئے وہ سب اپنی جگہ چاند۔ عبداللہ مکے کا چاند، عبد المطلب بطحا کا چاند، ہاشم سخاوت کے چاند، بلکہ اور اوپر سے چلیے آپ، لوئی اپنے زمانے کے چاند، فہر اپنی جگہ کا اپنے زمانے کے چاند، غالب چھا جانے والا چاند۔ یہاں آئیے اس گھر میں جس خیمے میں یہ سارے چاند ہیں وہ سب اپنی جگہ چاند۔ علی اکبر شباب کا چاند، علی اصغر تبسم کا چاند، قاسم خوشبوؤں کا چاند۔ میں ستاروں کی بات نہیں کرتا، معاف کیجیے گا، ستارہ اسے کہتے ہیں جو دروازے پہ آ کے سجدہ کرے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ قرآن سے ہٹ کے نہیں پڑھتا، میں آیتوں کی تلاوت بار بار نہیں کرتا، مگر ہر لفظ کے پس منظر میں آیتیں رکھتا ہوں۔ کسی ستارے کی اوقات بتائی، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، قسم ہے اس ستارے کی جو دروازے پہ آ کے سجدہ کرے۔ اب سمجھ میں آیا، چاند گھر کے اندر رہتا ہے، ستارہ دروازے پہ رہتا ہے۔ فرق بتاؤں، دروازے پہ رہنے والے ستارے ہوتے ہیں، دروازے سے بھیک مانگنے والے ستارے ہوتے ہیں، گھر کے اندر جھولے میں جھولنے والا چاند ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے کیا شریعت کی اور طبیعت کی بات کی تھی، یزیدیت اور حسینیت کی بات کی تھی۔ جو شریعت کو طبیعت میں ڈالے وہ یزیدی، جو طبیعت کو شریعت میں ڈال دے وہ حسینی۔ اب ایک جملہ سنیے۔ ابو ذر بھائی گراف کیسٹ کے حوالے سے میری آواز کے گراف کو جہاں تک پہنچا سکتے ہو آپ میری آواز کو نشر کریں۔ میں دنیا کے سامنے ایک جملے میں دنیا کا جھگڑا سمیٹ کے ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ شریعت گھر والوں سے بنتی ہے، در والوں سے نہیں بنتی۔ لکھنؤ کا سلام آپ کو پہنچاتا ہوں، انیس کے لکھنؤ کا سلام، غالب کے اکبر آباد کو، میر کے اکبر آباد کو، نذیر کے اکبر آباد کو، سخن فہم اب بھی موجود ہیں۔ جتنا اچھا جملہ میں نے کہا نہیں تھا اس سے اچھا جملہ آپ نے سنا۔ اب آئیے یہیں پہ بات ختم کر دوں، اکیلے تقریر نہیں کرتا، اتنی تمہید کر دوں، پھر شعراء ہیں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ معاملہ تھوڑا سا کیا کروں، میرے سینے میں بھی خطابت کے 2-4 موتی لہریں پا جاتے ہیں تو ابلنے کو بے چین ہو جاتے ہیں، اس لیے عرض کر دوں۔ میں آپ کے کیمرے کے سامنے ابو ذر بھائی ذرا دیکھیے میرا رنگ کیسا آپ کا کیمرہ بتاتا ہے، میں کس رنگ کا ہوں بتائیے؟ میں بھی تھوڑا بہت ہوں، کس رنگ کے؟ سلامت رہیے، گورے۔ آپ بتائیے کیسا ہوں؟ سانولے، اس لیے کہ ایک گورے سے پوچھ رہا ہوں تو سوچ رہا ہے ارے میرے پاس انگ بھی نہیں ہے۔ کالے سے پوچھا تو اس نے کہا گورے، گورے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کالے، سانولے سے پوچھوں ابو ذر بھائی آپ کہیں گے سانولے۔ آدمی ایک جھگڑے 3، یہی 1400 سال سے ہو رہا ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، انہوں نے کہا کالے، انہوں نے کہا گورے، انہوں نے کہا سانولے۔ سمجھ میں آیا؟ اب جیسا ہوتا ہے جس بز میں ہوتا ہے ویسا رنگ کہلاتا ہے۔ بتاؤں میں اکبر آباد میں ہوں، آگرے میں ہوں تو سانولا، مردانہ رنگ، گندمی رنگ، یہی تو آپ کہیں گے۔ افریقہ چلا جاؤں مجھے آپ ابھی آؤ ویزا دلا دیں نائجیرین کے بیچ تو آپ کہیں گے آپ سے زیادہ گورا ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ کشمیر میں آپ مجھے بھیج دیجئے، امریکہ میں آپ انگریزوں کے بیچ میں بھیج دیجئے تو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب دنیا کیا کہے گی؟ ارے کیسے کالے کو لا کے بٹھا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ کالوں کے بیچ گورا بننا اور ہے، جاہلوں کے بیچ پڑھا لکھا بننا اور ہے۔
کمزوروں میں رہ کے بہادری کا اعلان کرنا اور ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کنجوسوں میں رہ کے چمنی دے کے سخی کا لقب لینا اور ہے. تک بندی کرنے والوں کے بیچ میں استاد الشورا کا لقب پانا اور ہے. گوگوں کے بیچ میں خطابت کا تاج سر پہ پہن لینا اور ہے. بات تو جب ہے جب خطیبوں میں خطیب کہلائے، شاعروں میں شاعر کہلائے، پڑھے لکھوں میں پڑھے لکھے کہلائے، سخیوں میں سخی کہلائے. ہائے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ اب پاس کسی ایسے ویسے گھرانے کا چاند نہیں ہے، اس گھرانے کا چاند ہے جس میں جو ہے وہ اپنی جگہ چاند. چھوٹا اپنی جگہ چاند، بڑا اپنی جگہ چاند، اور اس چاند کے خاندان میں ہر ایک اسے چاند کہتا ہے. اب ایک بتاؤ بات عرض کروں، نارا منتری بہت توجہ کیجئے گا یہاں سے. سب اپنے زمانے کے چاند، اپنے اعتبار سے چاند، کوئی علم کا چاند، کوئی حلم کا چاند، کوئی تقوی کا چاند، کوئی شجاعت کا چاند، سب اپنی جگہ چاند. مگر عباس قمر و بنو ہاشم، یعنی بنو ہاشم کا چاند. بنو ہاشم میں ہر فرد میں جو صفت ایک جگہ ہے، سب کی صفات اکیلے عباس میں موجود ہے. اب آئیے یہاں سے میں جشن کا آغاز کر رہا ہوں. میرا دستور ہے کہ میں نے جو کچھ آج شاعری میں حاصل کیا ہے وہ انیس اور دبیر کے لفظوں اور حرفوں کی جوتیوں کو ٹانکنے کے بعد جو کچھ مجھے لفظوں کے خیمے میں گنجائش ملی ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں. اس لیے خدا فقط میر انیس کی روح سے اجازت لیتا ہوں. پہلی بیعت حضرت عباس کے حضور پیش کرتا ہوں. ارے دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، ثانی بھائی، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. آئیے اب ایک مرزا دبیر اللہ مقامہ کا بھی ایک بند پیش کر دوں. چاند سے بات ہو گئی. جو اپنا شکار خود کرے مگر شکار کو نوش نہ کرے، دوسروں میں بانٹ دے، شجاعتوں کے لغت میں اسے حیدر کہتے ہیں. جس کی پہلی آواز پہ پاتال کا پتا پانی ہو جائے، ہیبتوں کے شب پوش میں اسے اسد کہتے ہیں. جو شکار کے پیچھے نہ جائے، شکار خود اس کے قدموں پہ آ کے گر جائے. ہیبتوں کے محاورے میں اسے ذے غم کہتے ہیں. جو شکار نہ کرے بلکہ شکار کو چھوڑ کے چلا آئے، علم الانصاب میں اسے عباس کہتے ہیں. مرزا دبیر کے یہ 6 مصرے اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خود شیر ہے جد شیر، چچا شیر، پدر شیر. ایک ایک مصرے میں 4 لفظوں کے معنی ہیں. اس وقت خالی آپ بول دیجئے گا، سمجھیے گا، بعد میں لوگوں سے معنی وانے پوچھیے گا. ہاں، محفل میں اور لائبریری میں بڑا فرق ہے. لائبریری میں کتابیں کنسلٹ کی جاتی ہیں اور محفل میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جب عباس کا بے بازوؤں والے دست بریدہ کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے نا، تو اپنے بازوؤں کے ہونے کے ثبوت کے لیے عباس کے بازوؤں سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے داد دی جاتی ہے. یہ شروع میں بتا دوں، آخر تک یاد رکھیے گا. خود شیر ہے جب شیر، جیسا شیر پدر شیر، نعرے ہے جدا شیر کے دل شیر، جگر شیر. پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کے پسر شیر. یوں قید میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. یوں قید میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. امیر صاحب اور جدار صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں.
کہ سارے شعراء ان کے آ گئے ہیں، اور اگر 2-3 شعراء نہیں آنے والے تھے تو انہوں نے اپنے ریشمی خلوص کی زنجیریں میرے پاؤں میں بیڑیوں کی طرح ڈال کے دلی سے یہاں تک کھینچ لیا. اور دلی اور اکبر آباد کا رشتہ بھی ہے کہ دلی والے کو چاہے جب اکبر آباد بلا لیجیے اور اکبر آباد والے کو چاہے جب دلی بلا لیجیے. ایسا تاریخ میں ہوتا آیا ہے، وہی انہوں نے کر لیا ہے، ورنہ ہماری فہرست کے سارے شعراء مکمل ہیں. کیا معجزہ ہے! کیمرہ لائیے دیکھیے، جگنو کے بغل میں خورشید. ارے جب جگنو چمکتا ہے تب خورشید کا وقت نہیں ہوتا ہے، جب خورشید ہوتا ہے تو جگنو کا وقت نہیں ہوتا. معجزہ محفل عباس کی، یہ دیکھیے صاحب. اور ایک بات بتاؤں، دوسرا معجزہ، کیمرہ لائیے، بیتاب کے بغل میں نفیس. نفیس کی یہاں بے چینی اور بیتابی نہیں ہوتی، اور جو بیتاب ہوتا ہے وہ نفیس نہیں ہوتا ہے. دونوں ساتھ میں دیکھ لیجیے. اور تیسرا معجزہ ایک ساتھ، اسے کہتے ہیں صنعت اتحاد. جو جرار ہوتا ہے وہی ظفریاب ہوتا ہے، جو ظفریاب ہوتا ہے وہی امیر ہوتا ہے. اسٹیج آ گیا کیمرے میں، اور ہم ایمان بالغیب بھی رکھتے ہیں. باقی شعراء آ رہے ہوں گے انشاءاللہ. آئیے، میں سب سے پہلے مقامی شاعر سے، آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یقین رکھیے سارے شعراء آ چکے ہیں. کہ یہ تو میں حافظے پہ زور ڈالوں، فخری میرے رفیع صاحب آ چکے ہیں. اور بتائیے، اور ہاں تو باقی کنوینر کی مصلحت ہے اور سب آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت کمیل سلمہ سے وہ تشریف لے آئے. فخری میرے رفیع صاحب آج کے اشتہاری ناظم تشریف لا رہے ہیں. آج کے اشتہاری ناظم جناب فخری جعفری میرے رفیع صاحب، آئیے تشریف لے آئیں جناب فخری صاحب. ہمیں فخر ہے دیکھیے صاحب، اور ہم فخری صاحب کی ہی کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ آج نظامت ڈکٹیٹ کریں گے اور میں بولوں گا. میں گزارش کر رہا ہوں کمیل سلمہ سے وہ تشریف لے آئیں. ہماری محفل کی دعائے کمیل جناب کمیل سلمہ سے میں اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں.